پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمارے بیچ کچھ بڑے ہمارے معزز دوست موجود ہیں. میں باری باری نام لیتا چلوں گا اور ان سے التماس ہے کہ وہ نشستوں پر تشریف لے آئیں. ہمارے مہمان خاص آج ہمارے بیچ موجود ہیں. سمندر پار پاکستانیوں کی ایک بڑی توانا آواز ممبر CPLC جناب شکیل احمد زکا. آپ سے ملتمس ہوں کہ پلیز سامنے تشریف لے آئیں. ایک متحرک شخصیت، سیاست، صحافت، ایک معتبر نام جناب ڈاکٹر عرفان احمد صفی سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی مہمانوں کے ساتھ تشریف فرما ہوں. الخدمت ویلفیئر سوسائٹی بگوال کا ایک بڑا ہی پیارا نام جناب افضل صاحب سے التماس ہے کہ وہ بھی سامنے تشریف لے آئیں. جناب ماسٹر عبدالجلیل صاحب اور ان کے ساتھ راجہ افضل صاحب اسلامیہ ہائی اسکول کی طرف سے ان سے التماس ہے. آپ کے سامنے آویزہ ہے کہ آج کی یہ خوبصورت شام اہل گجرات نے بلوچستان سے ایک انتہائی گھٹن زدہ معاشرے میں جنم لینے والی بیٹی، جہاں عورت کا پہلے تو تعلیم حاصل کرنا اور پھر ملازمت کرنا نہ صرف معیوب سمجھا جاتا ہے بلکہ آج 21ویں صدی کے زمانے میں بھی ایک بڑا مشکل کام. تعلیم سے رشتہ جوڑا، اردو لٹریچر اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹر کیا، B.Ed کی ڈگری حاصل کی، محکمہ ثقافت سے آغاز کیا سرکاری نوکری کا، اور آج کل محترمہ جہاں آرا تبسم ریجنل ڈائریکٹر ہے بلوچستان میں ہیومن رائٹس کی. میرا جذب ہے اور میری شاعری تو کرا ہے. کیا بات ہے. جہاں آرا تبسم 5 خوبصورت شعری مجموعوں کی خالق ہیں. ان کا اولین مجموعہ اداسی رقص کرتی ہے 2009 میں منصۂ شہود پر آیا اور اب تک اس کے 4 ایڈیشن شائع ہو چکے. اور اس کے بعد ایک کمال ہوتا ہے کہ شاعرہ کو درد، احساس، اس کی چبھن بےتاب کرتی ہے اور وہ ایک ہی رات میں محبت کے عنوان پر پورا مجموعہ کلام کہتا ہے. یہ ریکارڈ ہے کہ ایک رات میں محبت کے عنوان سے کہی گئی نظموں کا مجموعہ 1 ہفتے میں پبلش ہو جاتا ہے. اور جب اس کتاب کی رونمائی ہوتی ہے تو اس کی مہمان خصوصی بلوچستان کے وزیر میں بانٹ دیتے ہیں. تیسری کتاب خواتین کے مسائل کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے مجھے خطبہ نہیں آتا 2014 میں شائع ہوئی. اور چوتھا مجموعہ نظموں اور غزلوں پر مبنی محبت شاعری ہے. ملتمس ہوں حاجی سبحان الدین گل بخشالوی سے کہ وہ آئیں اور خطبہ سپاس پیش کریں. عزیزان محترم، آج کی اس خوبصورت اور پروکار تقریب میں جو قلم کا اپنا پاکستان کے صدر جناب اشفاق شاہین کے میرے صدارت عزیز الرحمان مجاہد نے بلوچستان سے کھاریہ کے اعزاز کے لیے محترمہ جہاں آرا تبسم کو دعوت دی.
اور قلم قافلہ پاکستان کے چیئرمین عامر عثمان عادل نے سخنوران جہاں کی پہچان شاعرہ جہاں آرا تبسم کے اعزاز میں شام کا اہتمام کیا. کھاریاں شہر کے لیے بلکہ میں کہوں گا کہ ضلع گجرات کے لیے باعث صد افتخار. اور میں آج کے محفل میں تشریف فرما حاضرین اور اہل گجرات کی جانب سے محترمہ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کھاریاں شہر میں میری آمد 1965 میں ہوئی اور اس وقت سے لے کر آج تک کھاریاں اور ضلع گجرات کے اہل قلم دانشوروں نے میری ایک بنائی ہوئی تنظیم قلم قافلہ کو اعزاز بخشا. 1984 سے 1998 تک محترمہ کو بتانا چاہوں گا کہ کھاریاں شہر میں بین الاقوامی سطح کے مشاعرے ہوئے اور اس کا اعزاز قلم قافلہ کو احمد فراز اور ڈاکٹر وزیر آغا جیسی شخصیات قلم قافلہ کے مہمان بنے. دنیا سخن میں سخنوران جہاں میں قلم قافلہ کی پہچان کھاریاں سے ہے اور کھاریاں کی پہچان قلم قافلہ سے. 1998 میں کچھ ذاتی مصروفیات مجبوریوں کی وجہ سے میں پاکستان سے باہر پہلے برطانیہ اور پھر امریکہ چلا گیا. 11 سال تک میں کھاریاں سے باہر رہا لیکن کھاریاں والوں نے مجھے بلایا نہیں, مجھے یاد رکھا اور میں جہاں بھی گیا ہوں اپنی داستان چھوڑ کے آیا ہوں کھاریاں کے حوالے کی وجہ سے, کیونکہ کھاریاں نے مجھے پہچان دی. امریکہ میں تبدیلی آئی, اوباما صدر بنے تو غلامی سے صدارت کی تمام تاریخ جو کالوں کی تھی میں نے منظوم شائع کی تبدیلی کے نام سے چینج, جس پر اوباما اور مصر اوباما نے مجھے خط لکھا جو کہ میرے لیے ایک اعزاز ہے. آج بھی ہم تبدیلی کے دور سے گزر رہے ہیں لیکن اس تبدیلی اور اس تبدیلی میں بڑا فرق ہے. محترمہ میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا, دوست بھی تشریف فرمائے, لیکن یہ بتا دو کہ سرزمین گجرات میں اہل دانش جن کا ذکر عامر عثمان عادل صاحب کر چکے, مزید میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ مشکل کام عامر عثمان عادل میرے ذمہ کر دیتے ہیں, آسان کام خود دے لیتے ہیں. سپاسنامہ کیا پیش کروں گا, ہم تو خدمتگار ہیں اردو ادب. میں نے اپنی پوری زندگی
कलम काफिला पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी। मेरा और कोई काम नहीं, मैं सिर्फ उर्दू अदब की खिदमत कर रहा हूँ। इस वक्त 31 किताबें मेरी आ चुकी हैं। और मोहतरमा आपको ये भी बता दूं कि मुझे किसी भी तंजीम से, किसी भी फर्ज से, हुकूमत के किसी इदारे से कोई मदद मिली और न मैंने मांगी और न मुझे ज़रूरत पेश आई। आज तक कलम काफिला के ज़ेर-ए-एहताम जितनी भी किताबें शाया हुई वो मेरे ज़ाती अखराजात से हुई। और मार्केट में आज तक मेरी किताब आपको नहीं मिलेगी, इसलिए कि मैं जो भी किताब शाया करता हूँ कलम काफिला पाकिस्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम वो उन शुआरा तक पहुँचा देता हूँ जो उसमें शामिल होते हैं। और जो बाकी बढ़ती हैं किताबें वो कौमी और आला तालीमी इदारों की लाइब्रेरी में बेच कर कल के लिए महफूज कर देता हूँ। मेरा ये बिजनेस नहीं, लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ कि आज अगर स्टेज पर मैं खड़ा हूँ तो ये मुझे मेरे कलम दोस्तों ने यहाँ तक पहुँचाया। आमिर उस्मान आदिल साहब कलम काफिला के चेयरमैन हैं, प्रोफेसर इशफाक शाहीन साहब सदर हैं, ज़िला गुजरात के जितने भी सफर हैं वो कलम काफिला के ज़ेर एहतमाम हैं। एक बात ये कि खारिया शहर में हम सिर्फ 3 शायर हैं और तीनों एक उस्ताद के शागिर्द हैं, इसलिए हम किसी ग्रुपबंदी के शिकार भी नहीं। मुनाफिकत हमें नहीं, उर्दू अदब की खिदमत हमारी शान और पहचान है। इस मुख्तसर से तारफ कलम काफिला कि मैं एक बार फिर आज के हाज़रीन और अहालियान कारिया, अहालियान लाला मूसा के ज़िला गुजरात की तरफ से एक बार फिर आप मोहतरमा को खुशामदीद कहता हूँ। और हमें खुशी है कि आज का ये पैगाम जब ज़िला गुजरात से बाहर जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ होगा। तो मुशायरे की इब्तिदा आमिर उस्मान आदिल साहब की इजाज़त से मैं खुद ही कर देता हूँ। दौरे हाज़िर के हवाले से मेरी शायरी कुछ चुपती हुई है, लेकिन हालात का तकाजा होता है, बोलना पड़ता है। अच्छी शायरी भी होती है जो गज़ल की नुमा होती है। तो मैं कहूँगा शरीफ ज़ात में अपने असीर होता है। शरीफ ज़ात में इरफान साहब, शरीफ ज़ात में अपने असीर होता है, जो बदतमाश हो गाँव में पीर होता है। शरीफ ज़ात में अपने असीर होता है, जो बदतमाश हो गाँव में पीर होता है। और कलम व हाथ में जिसके भी तीर होता है, कलम वो हाथ में जिसके भी तीर होता है, माशरे में वो जिंदा ज़मीर होता है। कलम वो हाथ में जिसके भी तीर होता है, माशरे में वो जिंदा ज़मीर होता है। और लहू में जिसकी शराफत न हो सितमगर हो, लहू में जिसकी शराफत न हो सितमगर हो, यजीद वक्त है वो बेज़मीर होता है। यजीद वक्त है वो बेज़मीर होता है। वो देखता नहीं कुछ भी शऊर का अंदाज़, वो देखता नहीं
کچھ بھی شعور کا اندھا خود اپنی ذات میں جو بھی اسیر ہوتا ہے اور کسی سے کیا کرے شکوہ کہ دور حاضر میں، کسی سے کیا کرے شکوہ کہ دور حاضر میں ہمارے دیش میں غنڈہ وزیر ہوتا ہے۔ کسی سے کیا کرے شکوہ کہ دور حاضر میں، ابھی کل کا واقعہ آپ نے دیکھ لیا ٹی وی پر جو بھوک سامنے رکھا، یہ ہمارے وزیروں کی حالت ہے تو کہتے ہیں ہم تبدیلی لائیں گے، تبدیلی آ گئی، ٹیبلوں پر بھوک آ گئی۔ کسی سے کیا کرے شکوہ کہ دور حاضر میں ہمارے دیش میں غنڈہ وزیر ہوتا ہے اور رکھے جو سر کو ہتھیلی پہ دیش میں مکتا ہے، رکھے جو سر کو ہتھیلی، رکھے جو سر کو ہتھیلی پر اپنے دیش میں اپنے لہو سے عشق میں گل بے نظیر ہوتا ہے۔ یہ تو قومی حوالے کے شہری تھی گجرات، خوبصورت ماحول ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ایک غزل چند اشعار کہ پنگھٹ پر بلکاتی جانی سکیوں کے سنگ آئے، غزل کا انداز ہے۔ پنگھٹ پر بلکاتی جانی سکیوں کے سنگ آئے، پربت پر چڑھنے کی صورت دل سے نکلے آئے، بولے تو شرما جاتی ہے سندر بن کی کوئل، بولے تو شرما جاتی ہے سندر بن کی کوئل، 16 سن کی جیون مجھ میں چندہ کو شرمائے۔ اور روپ نگر کی رانی، جب روپ نگر کی رانی سے جب دل چاہے میں بولوں، روپ نگر کی رانی سے جب دل چاہے میں بولوں، جھیل کمل کی سانپن بن کر دستے کو بلکائے۔ اور آخری شعر کہ حسن کی پاگل بستی میں گل اپنی ہے یہ حالت، حسن کی پاگل بستی میں گل اپنی ہے یہ حالت، جیسے پھول کے دل سے تتلی رس پی کر اڑ جائے۔ بہت شکریہ۔